میں 20ویں صدی کا مفتی صاحب ہوں. ہاں میں مشروب مغرب پیتا ہوں. مفتی کبھی علم و فضل کا ایک نام اچانک پھنس جاتا ہے لڑکیوں کے اسکینڈل میں اور گندی ویڈیوز اور آپ کی کنجی بلوچ کا معاملہ جو ہے وہ تو ایسا تھا. اصل جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ حریم شاہ صاحب مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ قریب آپ فحش گوئی کر رہے ہیں، آپ نے بڑے گندے الفاظ استعمال کیے، آپ تو بہت آگے چلے گئے، اس کا تو تردید نہیں ہو سکتی. نہیں. السلام علیکم جی، میں ہوں اسارانہ اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو علم و فضل کے حوالے سے جنہوں نے اپنا ایک سکہ جمایا. ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ بھی سننا چاہتے ہیں، آپ بھی سمجھنا چاہتے ہیں. کچھ ایسے چیزیں بھی ہیں، کچھ ایسے پراسرار چیزیں بھی ہیں جو ایک عرصے سے آپ لوگوں کو آپ تک نہیں پہنچی. لیکن اس سے پہلے میں دو چیزیں ہیں ان پہ بہت ضروری ہے بات کرنا چاہ رہا تھا مفتی صاحب سے. مفتی کبھی صاحب جو ہے ان کو اسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان سے میں براہ راست بات کروں گا، اس کے بعد کچھ باتیں میں اپنے طور پہ بھی کروں گا. مفتی کبھی علم و فضل کا ایک نام، اور میں نے چونکہ آپ کے ساتھ خود ایک مہینہ ہم نے ٹرانسمیشن کی، میں آپ کے علم سے متاثر ہوں. اور آپ نے کچھ چیزیں ایسی بھی کہیں جیسے تھوڑے وقت کا نکاح اور اس طرح کی چیزیں جو اس وقت کی، اور اس کو کسی نے چیلنج نہیں کی. جی. اتنا بڑا نام اچانک پھنس جاتا ہے لڑکیوں کے اسکینڈل میں، حریم شاہ، قندیل بلوچ، اور اس میں اور گندی ویڈیوز، اور آپ کی گندی ویڈیوز آ جاتی ہیں جس میں آپ نفس پکڑا ہوا ہے، یوں کیا ہوا ہے، وہ یہ کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں جی، قندیل بلوچ کا معاملہ جو ہے وہ تو ایسا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس نے میرے اوپر مرحومہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو خلاف شریعت. انہوں نے کہا جی مفتی صاحب نے کوک پی، مفتی صاحب نے سگریٹ پی، مفتی صاحب کو روزہ نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے کہا سچ کہا یا غلط کہا، لیکن کوئی ایسا میرے اوپر الزام نہیں لگایا. درمیان کے اندر جناب کے قتل میں بھی آپ کو طلب کیا گیا، لیکن چونکہ میں بالکل ہی اس پر کلیم تھا. آج جس طرح کی پوزیشن بنی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور موجودہ حکومت کی، اس وقت بھی وہی پوزیشن تھی. میں چونکہ نمائندگی کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، مجھے خود اس زمانے کے سی پی او صاحب نے کہا کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے. اس میں ایک سی پی او تبدیل ہو گیا، دوسرا سی پی او تبدیل ہو گیا، پھر تیسرا سی پی او ابھی لگا نہیں تھا. درمیان کے اندر جناب ہمیں اس کے اندر ڈال دیا گیا. بہرحال وہ تو پہلی پیشی کے اندر الحمدللہ ہم باعزت طور پہ گھر آ گئے. اصل جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ حریم شاہ صاحبہ کا ہوا. خدا کی قسم میں نے صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ مجھے تو کراچی کے ایک چینل نے بلایا تھا. اب روزنامہ پاکستان مجھے بلائے، میں تو اس حوالے سے کہوں گا کہ محترم رانا صاحب مجھے بلا رہے ہیں، یہاں میرے ساتھ کوئی تماشا ہو جائے تو میں تو اس غلط فہمی میں ہوں. تماشا تو آپ نے کیا نا، میں نے وہاں کیا آپ کی ویڈیو آئی، آپ اس ویڈیو کے اندر آپ فحش گوئی کر رہے ہیں، آپ نے بڑے گندے الفاظ استعمال کیے، آپ تو بہت آگے چلے گئے، اس کا تو تردید نہیں ہو سکتی. نہیں، میں بالکل اس کی تردید نہیں کر رہا، میں ہمیشہ حقیقت کی بات کو تسلیم کرنے والا ہوں. جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 9 مہینے سے مختلف جو میری گفتگو تھی ان کو جوڑ کر اس طرح کی گفتگو، اور جو تیسری بات آپ فرما رہے تھے کہ وہ جس طرح معاملہ ہے وہ تو الحمدللہ برطانیہ کے ہمارے نوجوانوں کو اللہ خوش رکھے، ان کی جو فرانزک رپورٹس ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. وہاں کے 3 اداروں نے کہا کہ یہ جو آپ کا یہ دکھایا گیا ہے یہ پی سی لاہور کی تصویر ہے، 2012 کی ہے، اور جس طریقے پہ آپ کا یہ پیٹ دکھایا گیا ہے اور آپ کا جسم دکھایا گیا ہے اس کو کم از کم 5 یا 6 جگہ پہ جوڑا گیا ہے. تو اس طرح کے اوپر جناب فرانزک رپورٹ آنے کے بعد الحمدللہ ہم نے ٹھیک ہے. اور میں ایک بات بتا دوں یہ ہوا کیوں، میں بڑے اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. اس زمانے میں 1-2 فرقوں کے مولوی صاحبان کے معاملات کو جس طرح چل رہے تھے، میں اشارہ نہیں کرتا، اللہ تبارک آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مذہبی اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ فرقے والا مولوی صاحب جو ہے اس کا فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں معاملہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہم جنس پرستی والا معاملہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور بڑی بڑی شخصیات تھی. اور مولانا فضل الرحمان کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا، اس جمعیت کے اندر ان کا بڑا مقام تھا، وفاق کے اندر. میں بہرحال اس میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جناب بہتر یہ ہے کہ مفتی صاحب کے حوالے سے بھی ایسی بات ڈال دی جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ یہ والی بات تو فرانزک مان لی جی، لیکن آپ کی تو رحیم شاہ کے ساتھ ویڈیوز ویسے بھی موجود ہیں جس میں آپ ان سے کچھ گپیاں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں یہ جو پی رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ شراب ہے جو یہ مفتی صاحب پی رہے ہیں. آپ نے اس ٹائم تردید کیوں نہیں کی؟ نہ میں یہ الفاظ کہتا ہوں اس نے یہ بات بھی نہیں کی، اور اس وقت ہمارے پاس مشروب مغرب نہیں تھا. اس نے مجھے کہا کہ آپ مشروب آپ پیتے ہیں. جب اس نے 3-4 دفعہ اصرار کیا
تو میں نے حکمت کے ساتھ، جو حکمت جو ہے وہ بعد میں یوں سمجھے کہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے غلطی بن گئی، میں نے کہا ہاں میں مشروب مغرب پیتا ہوں. اب اس کے اندر تو پپسی بھی شامل ہے، اس کے اندر جناب 7 اپ بھی شامل ہے، لیکن بہرحال بات کو اس طریقے پہ جوڑا گیا جس طریقے کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ جناب حالانکہ جس میں ہم بیٹھے تھے وہ ایک ریسٹورینٹ تھا. آپ کو مفتی صاحب ماڈلس بہت اچھی لگتی دیکھیں جی میں حقیقت والا آدمی ہوں. بات یہ ہے کہ زندگی کے جس حصے میں اس وقت ہم ہیں تو بچیوں کو ہم سمجھتے ہوئے کہ چونکہ 65 سال کی ہماری عمر اور بچوں کی عمر ہوتی ہے 20 سال 22 سال 25 سال، تو اس لیے جب ان کا اصرار ہوتا ہے کہ جی مفتی صاحب سیلفی ہو جائے، مفتی صاحب تصویر ہو جائے، تو بہرحال ہم چونکہ پھر اہل تصوف لوگ ہیں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ کسی کا دل ٹوٹے نہ. آپ نے حریم شاہ کا دل ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اس سے قربت پیدا کی، یعنی میں نے تو قربت کی، اس کے ساتھ قریب آئے اس کے. نہیں، میرے خیال میں جسمانی قربت کی تو کوئی تصویر اس کی میرے ساتھ نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا ہمارے مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ قریب بیٹھتی ہیں، میرے خیال میں میں آج تک کسی محترمہ کے قریب نہیں بیٹھا. فاصلہ میرے ساتھ نہیں، میں حقیقت کی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے سامنے لوگوں نے کئی تصویریں بھیجی کہ مولانا اور جناب مریم نواز صاحبہ اتنے قریب میں ایک دوسرے کے ساتھ کان میں باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے وہ جو شاہ احمد نورانی صاحب کے بیٹے صاحب ہیں ان کو تو 2-4. آخری سوال، کیا کسی عالم کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس وقت کی یہ جو ماڈلز ہیں یہ ایک قسم کی جدید طوائف ہی ہیں نا، تو کیا کسی عالم کو یہ زیب دیتا ہے کہ ان طوائفوں سے اپنے تعلقات پہ فخر کرے، ویڈیوز ریلیز کرے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی تشہیر کرے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو میں یہ ٹیلی فون ملانا بھی نہیں آتا اور نہ میں کسی کو فون کرتا ہوں، تو خواتین کی کوشش ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات میرے ذہن میں رہتی ہے کہ جو یہ کہے گے جی میں شاہ صاحبہ ہوں، میں سید زادی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو بہرحال میرے دل کے اندر ایک نرمی کی بات ہے. لیکن ایک بات محترم رانا صاحب یاد رکھیں، میں 20ویں صدی کا مفتی صاحب ہوں، میں خطا کار ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ حقوق اللہ کے اندر تو چلو یہ میری غلطیاں ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4. کیا 1982 سے لے کے بادشاہوں کے مہمانوں سے لے کے اب تک کے زمانے تک میں الحمدللہ ہر زمانے کے اندر حکومت کے اندر بھی رہا، کیا حقوق العباد کے حوالے سے کوئی آدمی اشارہ کر سکتا ہے کہ مفتی عبدالقوی نے عہدے پہ رہتے ہوئے فلاں کرپشن کی ہے جو میرے لیے نجات کے لیے کافی ہے؟ باقی خطا کار ہونے کے حوالے سے یعنی آپ ڈائریکٹلی اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ سے خطائیں ہوں؟ بالکل میں تسلیم کرتا ہوں، میں زندہ دل آدمی ہوں اور میں جناب ہاں میں اس کے اندر بڑا کمزور ثابت ہو جاتا ہوں. خواتین پرست ہیں آپ، لیکن اس کے ساتھ تہجد کے نوافل پڑھ کے اللہ سے معافی اللہ کیا معافی دے دیتا ہے؟ بالکل بالکل اس کے پاس جائیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں تو برابر ہو جاتا ہے. بالکل، حتیٰ کہ فرمایا کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سارے گناہ، جب بازو کو کرتا ہوں تو بازو کے سارے گناہ، جب میں پاؤں دھوتا ہوں تو پاؤں کے سارے گناہ، حتیٰ کہ فرمایا جب تہجد کے نوافل کے اندر میں سجدہ ریز ہو کے کان پکڑ کے اللہ کہتا ہوں اللہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی مفتی عبدالقوی کے گناہ ہو تو سارے معاف. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ اپنا خیال رکھیے گا. مفتی صاحب سے ہم نے بڑی کھلی ڈولی باتیں کی ہیں، یہ باتیں میرا خیال ہے کسی پلیٹ فارم پہ اس طرح شاید مفتی صاحب نہ کریں، لیکن چونکہ ہمارا ان سے ایک تعلق ہے وہ اس تعلق کا ہم نے فائدہ اٹھایا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.